صنف نازک کی محبت میں گرفتار نوجوانوں کو محبت کا یہ پہلا قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو جھک گیا وہ سب پا گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا خیال کرے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے ہی راضی ہوں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا۔ نمبر 2، اور اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات بھی دل پر نہ لینا۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ آنے والا کل اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دے۔